تو دوستو آج میں آپ کو جس حیرت انگیز ایجاد کے بارے میں بتانے لگی ہوں وہ ہے روبوٹ کی ایجاد۔ روبوٹ کا نام تو آپ نے یقیناً سنا ہوگا۔ روبوٹ دراصل ایک ایسی مشین کا نام ہے جس کو کمپیوٹر کنٹرول کرتا ہے۔ روبوٹ کا لفظ سب سے پہلے 1917 میں کارل چیسک نے استعمال کیا۔ یہ لفظ چیکوسلواکی زبان کا ہے۔ اصل لفظ روبوٹا تھا جس کو بگاڑ کر روبوٹ کر دیا گیا۔ روبوٹا کے معنی ہیں نوکروں کا کام۔ روبوٹ کا تصور کارل چیسک نے اپنے ایک ڈرامے میں پیش کیا۔ اس نے یہ دکھایا کہ روبوٹ انسان جیسی ایک مشین ہے جو انسان کی طرح کام کر سکتی ہے۔ ڈرامے میں دکھائے گئے روبوٹ کا خیال لوگوں کو بہت پسند آیا اور سائنسی کہانیاں لکھنے والے اور سائنسی فلمیں بنانے والے لوگوں نے روبوٹ کے لفظ کا استعمال شروع کر دیا۔ اس کے چند سال بعد سچ مچ کے روبوٹ بننے لگے۔ روبوٹ کی ابتدا کھلونوں سے ہوئی۔ ان کھلونوں میں چھوٹی سادہ سی مشین ہوتی جو اس کھلونے کو خود چلاتی رہتی تھی۔ اس لیے ان کھلونوں کو خودکار کہا جاتا تھا کیونکہ یہ خود بخود حرکت کرتے اور چلتے پھرتے تھے۔ 19ویں صدی میں مشینی کھلونے اور گڑیا بہت مقبول ہوئیں۔ یہ مشینیں ذرا پیچیدہ قسم کی تھیں۔ تقریباً 1810 میں میلا ریڈتھ برادران نے ایک ایسی گڑیا بنائی جس میں سینکڑوں اسپرنگ، دندانے دار پہیے، سلاخیں اور بے شمار لیور استعمال کیے گئے تھے۔ اب یہ گڑیا فلاڈلفیا کے انسٹی میں محفوظ ہے۔ اسی دوران میں ایک جاپانی معجد نے اسی قسم کی ایک گڑیا بنائی جو درست طریقے پر چل پھر سکتی تھی اور مڑ بھی سکتی تھی۔ اس نے اس گڑیا سے کچھ کام بھی لیے۔ اس نے مشینی گڑیا کو شربت کی بوتل کے لیے دکان پر بھیجا۔ اس مشینی گڑیا میں درست فاصلوں کو ناپنے کے مطابق چلنے اور صحیح سمت میں صحیح جگہ مڑنے کا انتظام بھی تھا۔ یہ الگ بات ہے کہ روبوٹ اپنی مرضی کے مطابق حرکت نہیں کر سکتے اور ان میں ذہانت نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی۔ روبوٹ کے استعمال سے ایک ہی کام یا ایک ہی قسم کے کئی کام انجام دیے جا سکتے ہیں، لیکن اس کے باوجود روبوٹ کی صلاحیتیں محدود ہوتی ہیں۔ روبوٹ کو جو ہدایات دی جاتی ہیں وہ انہیں اپنی یادداشت میں محفوظ کر لیتا ہے اور ترتیب کے ساتھ وہ تمام حرکات انجام دیتا رہتا ہے۔ ان میں چھونے اور سونگھنے کی حس بھی پیدا کی جا سکتی ہے۔ سائنسدان روبوٹ میں سوچنے سمجھنے کی صلاحیت پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ کمپیوٹر کو ایک جیسی چیزوں کی پہچان کرنا سکھا رہے ہیں، لیکن روبوٹ کو صرف اسی صلاحیت کی ضرورت نہیں بلکہ اس کے حافظے میں بہت ساری یادداشت کا موجود ہونا بہت ضروری ہے۔ روبوٹ میں مختلف سمتوں میں حرکت کرنے کے لیے اور اوزاروں سے کام لینے کے لیے کئی ایسے حصے ہوتے ہیں جو گھوم سکتے ہیں۔ بعض روبوٹ میں ایک ہاتھ ہوتا ہے، لیکن اس میں بھی 6 مختلف سمتوں میں گھومنے اور حرکت کرنے کی گنجائش ہوتی ہے۔ روبوٹ کا بازو اندر باہر، اوپر نیچے حرکت کر سکتا ہے اور دائرے میں بھی گھوم سکتا ہے، اور اوپر نیچے حرکت کرنے کے علاوہ دائیں بائیں بھی حرکت کر سکتا ہے۔ اس سہولت کے باوجود روبوٹ کی حرکت محدود ہوتی ہے۔ بڑے بڑے دفاتر میں ڈاک وغیرہ کی تقسیم کے لیے چلنے والے روبوٹ بنائے گئے ہیں۔ ان میں چلنے کے لیے پہیے ہوتے ہیں۔ جب یہ چلنا شروع کر دیتے ہیں تو ان میں لگا ہوا سائرن بجنا شروع کر دیتا ہے تاکہ لوگ اس کے راستے سے ہٹ جائیں۔ اگر اس کے راستے میں کوئی رکاوٹ آ جائے تو یہ خود بخود رک جاتا ہے۔ روبوٹ ہر شعبۂ زندگی میں کام کر رہے ہیں۔ اب خلا اور سمندروں میں بھی روبوٹ مصروف عمل ہیں اور زمین پر بھی بڑے بڑے روبوٹ مختلف کام سر انجام دے رہے ہیں۔ 20 سال قبل جب یہ بتایا گیا کہ ہوائی جہاز کو کمپیوٹر کے ذریعے سے کنٹرول کیا جائے گا تو ہوائی جہاز سے سفر کرنے والے مسافر ڈرنے لگے۔ گہری دھند یا کوہر میں پائلٹ کو رن وے نظر نہیں آتا، لیکن کمپیوٹر کو معلوم ہوتا ہے کہ رن وے کہاں ہے۔ دنیا بھر میں کمپیوٹر بڑے بڑے جمبو جیٹ ہوائی جہازوں کو اڑا رہے ہیں۔ ہوائی جہاز میں کئی حساس آلے ہوتے ہیں۔ کمپیوٹر ان کو پرواز کے دوران کام میں لاتا رہتا ہے۔ 2 ٹانگوں پر چلنے والے باتیں کرتے ہوئے روبوٹ ابھی تک گھروں کے استعمال کے لیے نہیں بنائے گئے اور کئی سال تک ان کے تیار ہونے کا امکان بھی نہیں ہے۔ اس میں مختلف میکانیکی اور فنی مسائل ہیں، تاہم جدید سائنس نے انسانوں کو مختلف انداز میں روبوٹ جیسی سہولت والی مشینیں فراہم کر دی ہیں۔ مثلاً ریفریجریٹر، کپڑے دھونے کی مشین، مائکرو ویو اوون،
اور کھانا بھوننے یا پکانے والی چھوٹی مشینیں، بجلی سے چلنے والے برمے، اسپرے کے آلات، ٹی وی، ریڈیو، ٹیپ ریکارڈر اور گھروں کو گرم یا ٹھنڈا رکھنے والے آلات۔ اس میں سے بعض مشینیں انسان کو اس کے مختلف کاموں میں مدد دیتی ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ کسی دن ایک ہی روبوٹ یہ سارے کام سنبھالنے کی صلاحیت حاصل کر لے۔